अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देंगे, एक तो ये जो पीटीआई के लोगों की जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस अंदाज में उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और वो छोड़ भी रहे हैं, वो ये परवेज़ खट्टर ये सब लोग की कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है, आज हम आपको वजह भी बताएंगे कि ये इस हद तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्यों गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे जो दूसरी बल्कि सबसे बड़ी खबर है वो है कल रात जो लॉयर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं जिब्रान नासिर, उनको कराची से जिस अंदाज में अगवा किया गया है, ज़रा इस पर भी आपको वो पूरा वाक़या भी बताएंगे, हुआ असल में क्या और फिर उसके बाद क्या हुआ, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए जिब्रान नासिर से ही आगाज़ करते हैं। ये एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के इश्यूज़ में ये पटिशनर बनते रहते हैं। लाइक जो वो कराची से अभी लास्ट टाइम बच्ची जो दुआ जहरा, जिनको अंडर एज उनको वो ले जाकर मैरिज सब कुछ वो मामला किया गया, उसमें भी जिब्रान नासिर उनके पेरेंट्स के वकील थे और उन्होंने दुआ जहरा की वापसी को मुमकिन बनाया था कोर्ट में वो केस लड़के, और इस किस्म के दीगर मामलात में भी वो पेश रहते हैं। एक इख्तलाफी आवाज़ हैं, वो भी कराची में रिहाइश पजीर हैं। उनको कल रात को वो आ रहे थे अपनी अहलिया मंशा पाशा साहबा के साथ। तो ये DHA 5 में रहते हैं, तो इनकी गली के कॉर्नर पर जब ये अपने पहुंचे, अपने घर की जो स्ट्रीट है जहाँ से इन्होंने अपने घर पहुंचना था, तो उस कॉर्नर पर जो हमें बताया गया है कि एक वाइट कलर का वीगो डाला खड़ा हुआ था सामने रास्ता ब्लॉक करके, और जब ये उसके पास पहुंचे तो पीछे से एक सिल्वर कलर की करोला गाड़ी ने आकर पीछे जाने का रास्ता भी था वो ब्लॉक कर दिया, और जब पीछे जाने का भी रास्ता ना रहा ना आगे जाने का, उसके बाद उन गाड़ियों से तकरीबन 15 से 20 लोग जिनके हाथों में पिस्टल्स थे वो उतरे। उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को गाड़ी से ज़बरदस्ती घसीट के बाहर निकाला, उस वाइट कलर के वीगो डाले में फेंका और वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब उसमें चीज़ ये है कि एक तो वो जो लोग थे जिन्होंने अगवा किया वो सिविल कपड़ों में थे, लेकिन वो इतनी इम्प्यूनिटी से ये काम कर रहे थे कि उन्होंने ना चेहरे ढके हुए थे ना कुछ था, उनके चेहरे देखे जा सकते हैं। सरेआम वो पिस्टल्स लहरा रहे थे उस DHA फेज़ 5 की गली में। DHA एक पोश एरिया है, एक रिलेटिवली सिक्योर एरिया है, फौज की वो रिहायशी आबादी है DHA। वहाँ पर वो ये सब कुछ कर रहे थे इतनी दीदा दलेरी से, और उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को निकालते हुए ना तो उन्होंने, होता ना कि लोगों को अगर आपको टास्क मिला होता है कि ना आप फ़लाँ को उठाना है कुछ करना है, तो आप जाते हैं, आप पहले उसका ID कार्ड निकाल के इंश्योर करते हैं कि ये वही है ना, इसको हम लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं किया। इट मीन्स उनको जिब्रान नासिर साहब जब मूव कर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, किसी डिनर से आ रहे थे, तो उनको फॉलो भी किया जा रहा था और उनकी लोकेशन से भी उनको ट्रैक किया जा रहा था और आगे बताया जा रहा था। जो लोग वेट कर रहे थे ये वाइट डाले वाले और करोला वाले के जिब्रान नासिर आ रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई है और ये नंबर की गाड़ी है। तो उनको कंफर्म था कि इस गाड़ी में जो ये गाड़ी आई है जिब्रान नासिर ही है, और इसीलिए उन्होंने फ़ौरन उठाया, सेकंड्स में ये ऑपरेशन मुकम्मल किया और ले गए। और ज़ाहिर बात है अगर कोई जिब्रान नासिर को ट्रैक कर रहा था उनके फ़ोन की लोकेशन से और उनके सब, तो ये तो पाकिस्तान में हमारी एजेंसीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी है, ISI MI और IB, इसके अलावा तो कोई नहीं ट्रैक कर सकता, यही ट्रैक कर सकते हैं। तो इट मीन्स इनमें से ही किसी ने उठाया, और बज़ाहिर तो यही लग रहा है। और इसके बाद फिर ये है कि रात को पहले पुलिस ने उनकी अहलिया मंशा पाशा साहबा ने जब क्लिफ्टन थाने में रिव्यू किया तो उनको कहा गया आप एप्लीकेशन ले आए, आपकी FIR हो जाएगी। लेकिन जब वो गई तो उनकी कोई FIR ही नहीं काट रहा था, उनकी कोई एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उनकी एप्लीकेशन लेकर FIR दर्ज की गई है। ये तो इस मुल्क में हालत है कानून की, ये इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। और मुझे ये समझ नहीं आती, मैं यकीन ये बात करना चाहूँगा, चेयरमैन भी हैं पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं,
اور سندھ میں انہی کی پارٹی کی حکومت بھی ہے بلاول بھٹو صاحب سے، کیونکہ وہ بھی پیپلز پارٹی عموماً انسانی حقوق کے لیے بڑی بات کرتی ہے. فرت اللہ بابر جیسی آوازیں، رضا ربانی صاحب جیسی آوازیں پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، اور بلاول بھٹو خود بھی ان ایشوز پر بات کرتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپٹکس پاکستان کے جمہوری تشخص کے لیے اچھے ہیں؟ کیا یہ ہمارا ڈیموکریٹک امیج سٹرانگ کر رہے ہیں یہ آپٹکس؟ اگر تو کر رہے ہیں تو پھر جبران ناصر کیا 40-50 اور بھی کراچی سے اٹھا لیجیے، پورے ملک سے لوگ اٹھا لیجیے. نہیں، یہ ملک کو اچھا امیج دے رہے، یہ آپ کی حکومت کو اچھا امیج نہیں دے رہے. جبران ناصر ایک سٹرانگ وائس ہے، عالمی دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، ان کی ایک سٹینڈنگ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟ کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم نے جنگل کا قانون لاگو کر دیا ہے، ہمارا ہر جس کو دل کرے گا اٹھائیں گے، وی لاسٹ آور کول، ہم پاگل ہو گئے ہیں، بس اب جو بھی ہمارے آگے آواز اٹھائے گا ہم اٹھا لیں گے. جبران ناصر فوجی عدالتوں کو اپوز کر رہے تھے نا، تو وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، اور بھی اس ملک میں میجورٹی کر رہی ہے کہ فوجی عدالتیں مت ٹرائل کریں یہ سیاسی کارکنوں کا، اور ہم ایک پرنسپل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ادروائز یہ پی ٹی آئی نے شاید ہم سے زیادہ تو کسی کو ٹرول نہیں کیا ہوگا. انہی کے یہی ایکٹیوسٹ جو آپ لوگوں نے اٹھائے ہوئے آج گرفتار ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ننگی گالیاں دیتے تھے ماں بہن کی، ہم سنتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے وہ نفرت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کو آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر دیتا کہ ہمارا وہ غصہ اترے کہ انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں. یہ ایک اصول کی بات ہے، کسی بھی جمہوری ملک میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونے چاہیے سویلینز کے. یہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں قائم ہونے جا رہی. اور ہم پھر ڈیمانڈ کریں گے بلاول بھٹو صاحب سے کہ آپ جبران ناصر کے لیے پرسنلی انٹروین کریں، انشور کریں ان کی ریکوری. یہ سوچیے کتنا اذیت ہوتا ہے. ان کی اہلیہ منشا پاشا اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہوں گی کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے شوہر کہاں پر ہیں. ویسے بھی دیکھیے ان کے دیگر فیملی ممبر ہوں گے، وہ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے، اور جبران ناصر کا نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا. کیوں آخر اختلاف پر آپ کیوں اغوا کرتے ہیں لوگوں کو؟ وائے؟ کیا یہ ملک ہے جنگل ہے؟ اس ملک میں درندے پھر رہے ہیں کہ جب دل کرے گا کوئی باہر نکلے گا وہ اس کو اٹھا لیں گے، کھا جائیں گے. کیا ہو گیا آخر اس ملک میں؟ ہم آپ کو ٹیکس سے اپنی تنخواہیں دیتے ہیں، وردی پہناتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ہماری حفاظت کریں، اس لیے نہیں دیتے کہ ہم ہی آپ کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو جائیں. اگر یہ کرنا ہے تو پھر ہم آپ لوگوں کو کیوں ٹیکس سے سیلری دیں؟ کیوں اس ملک میں ٹیکس دیں؟ اور اب ذرا آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی 7 رکنی، جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کرے گی حکومت سے. اس کے 2 اراکین اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے، اور دوسرے جو اس کے رکن وہ پرویز خٹک صاحب جو سی ایم کے پی بھی رہے ہیں اور لاسٹ گورنمنٹ میں ڈیفنس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے. ان کو جو کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی یا کمیٹی ڈالی تھی ہمارے دوست وسیم عباسی کے بقول، وہ پہلی کمیٹی جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھ لی. وہ یہ ہوا کہ ان 2 لوگوں کو، کیونکہ یہ بھی چھپے ہوئے تھے، تو ان کو بالآخر ملاقات کی دعوت دی گئی کہ آئیں جی مذاکرات کریں. اور جب یہ گئے دونوں مذاکرات کے لیے تو ان دونوں کو بٹھا لیا گیا. اور اس کے بعد پہلے ایک دفعہ اطلاع آئی اور پریس کلب نے وہ انویٹیشن جاری بھی کیا کہ 10 بجے پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما پریس کانفرنس کریں گے.
اور پریس کلب میں ذرائع کو یہ بتایا گیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر پریس کانفرنس کرنے آئیں گے اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے. تو اب اس کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کینسل کر دی گئی. لیکن اندازہ ہو گیا کہ جن کے پاس ہیں انہوں نے سیف ہاؤس میں ان کو بٹھا کے بتا دیا کہ یا پارٹی چھوڑ دیں یا پھر آپ کے لیے ادھر ہی سیف ہاؤس میں بستر لگوا دیتے ہیں, آپ ادھر ہی اب پھر قیام کریں. اور اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد پرویز خٹک صاحب منظر عام پر آئے اپنے گھر پر, اور انہوں نے پی ٹی آئی کی کے پی کی صدارت سے اور دیگر عہدوں سے استعفیٰ دے دیا, لیکن پارٹی چھوڑنے کا نہیں کہا. انہوں نے بھی وہی اسکرپٹ پڑھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کی وہ مذمت کرتے ہیں. ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. کل ہی چودھری پرویز الہی وہ فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہو گئے, اور وہ اسی گھر میں چھپے ہوئے تھے, وہ ظہور الہی جو پیلس لاہور میں ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کل پولیس نے ایک فائنل وارننگ جاری کی تھی کہ اب ہم اس گھر کو پورے کو تلاشی لیں گے اور ایک گرینڈ آپریشن کریں گے اس گھر میں. تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے اپنے فیملی کو لیا اور یہ 4 گاڑیوں کے قافلے میں اس گھر سے فرار ہو رہے تھے. تو ان کو پولیس نے روک لی وہ گاڑیاں, اور جو پرویز الہی صاحب والی گاڑی تھی کیونکہ وہ بلٹ پروف تھی تو پولیس نے ڈرل مشین سے سوراخ کر کے دروازہ کھولا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب. آپ نے کوئی احتجاج دیکھا کہیں, کوئی نعرے بازی, کوئی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ پرویز الہی صاحب کے حق میں, کچھ بھی کوئی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے آواز, سوائے ان کے بیٹے چودھری مونس الہی کے ٹویٹس کے یا عمران خان صاحب کا ایک آدھا ٹویٹ. تو یہ اب پی ٹی آئی کی حالت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی سہم گیا, وہ بول رہا ہی نہیں ہے. حکمران چھلانگے مار رہے ہیں شپ سے, جو پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے, حکمران کہہ رہا ہوں سوری, وہ شپ سے چھلانگے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کی. عمران خان صاحب مکمل طور پہ آئسولیشن میں جا چکے ہیں, اور یہ اس کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے پی ایم ایل این کو کٹ ٹو سائز کرنا ہوتا تھا تو عدلیہ فوج کا ساتھ دیتی تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی عدلیہ نے بھرپور فوج کا ساتھ دیا, جنرل کیانی وغیرہ کا. تو اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ فوج ایک ایسے بچے کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب ایک کھلونا تھے جس میں فوج روز نئی وہ سیل ڈالتی تھی ایک نئی ایف آئی آر کے, اور کہتی تھی کہ آج عمران خان نہ اریسٹ ہوگا, اور وہ پھر ناچے گا اور وہ یوں بیٹھ جاتے تھے بچے کی طرح. وہ چیزیں سنورتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو عدلیہ تھی وہ پیچھے سے سیل ہی نکال دیتی تھی, کھلونا چلتا ہی نہیں تھا. خود ہی دیکھتے تھے ہیں یہ چلا ہی نہیں, اچھا ایک اور ایف آئی آر کاٹو. وہ اگلے دن ایک نئی ایف آئی آر کاٹتے تھے اور اس کی سیل لگاتے تھے کھلونے میں اور کہتے تھے آج ہم تماشا دیکھیں گے. وہ ججز پھر پیچھے سے سیل نکال دیتے تھے, فوجی پھر فرسٹریٹ ہوتے تھے. تو فرسٹریشن اس لیول پر گئی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عدلیہ کو خاطر میں لانا ہی نہیں, ان کی فیصلے ماننے ہی نہیں. وہ ایک ایم پی او میں ختم کرتے ہیں, وہ دوسرے ضلع سے ایم پی او جاری کر کے اریسٹ کر لیتے ہیں, وہ ایک کیس میں ضمانت دیتے ہیں, وہ دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں, وہ تیسرے کیس میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں. لائک ایک انہوں نے ایف آئی آر کا نا کتنا بڑا انہوں نے فائل بنا لیا ہے, اس میں سے بیل ہوگی تو اس میں ڈال دو, اس میں ہوگی تو اس میں بیل ڈال دو. وہ لائک ایک سائیکل چل رہا ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. اور ابھی سوچیے عمران خان صاحب کا بھی یہ سائیکل نہیں شروع ہوا. تو پہلے تو پی ٹی آئی کو مکمل طور پر خالی کیا جائے گا, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو صرف ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیجنا ہے یا ان کو ایف آئی آر کاٹ کے جیل میں بھی ڈالنا ہے, ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل بھی کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ عمران خان صاحب کی قسمت کا تب فیصلہ ہوگا, لیکن یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے, یہ وقت بھی آنے والا ہے.
اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.